السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام اہل وطن کے لوگوں کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور فیس بک پر جتنے بھی میرے دوست ہیں میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میرا لائیو آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ضلع پنچایت کا الیکشن جو کہ اتر پردیش کے اندر چل رہا ہے، 4 چرنوں میں الیکشن ہونا تھا، جس میں سے 15 تاریخ کو پہلے فیز کا الیکشن ہو چکا ہے، دوسرے فیز کا 19 تاریخ کو ہے، اور تیسرا 26 اور چوتھا 28 29 میں ہے 29۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سمرتھت امیدوار آپ کے درمیان میں آپ کے وارڈ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ووٹ کریے، کامیابی دلائیے۔ یقیناً ان کی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے، ہمایم کے سمرتھت امیدواروں کی کامیابی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی کامیابی ہے۔ ہم جب بھی ووٹ ڈالنے جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں ایک واحد بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایسے لیڈر ہیں جو مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مظلوموں کی آواز ہے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں، چاہے این آر سی کے معاملات رہے ہوں، چاہے ٹرپل طلاق کا معاملہ رہا ہو، یا لنچنگ کا معاملہ رہا ہو، یا جنید کو تبریز انصاری کا معاملہ رہا ہو، کسی بھی کوئی بھی ایشو پہ اگر کوئی وقت اگر بولتا ہے تو یقیناً بلا شبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہے۔ تو یقیناً ہم سب کا یہ فریضہ ہے، اور ضروری بھی ہے کہ ہم لوگ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کامیاب کریں۔ مجلس کی کامیابی ہندوستان کے مظلوموں کی کامیابی ہے، مجلس کی کامیابی دبے کچلے اپنے ادھیکاروں سے ونچت لوگوں کی کامیابی ہے۔ تو اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا، رشتہ داری، ناطے داری، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، برادری واد کو ایک طرف رکھیے، کلمے کی بنیاد پر ایک مرکز سیاسی پر آ کر کے ہمایم کے امیدوار کو ووٹ کریے گا، میری آپ سے یہی اپیل ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ وقت میں کورونا جیسی جو وبا دوبارہ لوٹ کر کے آئی ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ تمام سے کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں، اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے چہرے پہ ماسک ضرور لگا لیں، صاف صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں، کوشش یہ کریں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھیں، بچوں سے بھی تھوڑا دوری بنا کر کے رکھیں تو بہتر رہے گا۔ میری طبیعت 2-3 دن سے خود ٹھیک نہیں ہے، اور آج الحمدللہ میں پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا، کیونکہ اتر پردیش کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یو پی گورنمنٹ کے پاس نہ دوا ہے،
ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है, ना बेड है, ना शमशान घाट पे जगह है, ना एम्बुलेंस है। तो ऐसे वक्त में आपको यूपी गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं करना है। आपने देखा कि रिटायर्ड जज की बीवी 3 दिन तक एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, जज साहब नहीं आए, उनकी वाइफ उनकी गोद में इंतकाल कर गई। तो जब ऐसे लोगों के साथ इस तरीके के मामलात हैं तो आम जनता, अल्लाह खैर करे, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद से एहतियात बरतें। डेली सैकड़ों मौतें सिर्फ लखनऊ के अंदर हो रही हैं, लेकिन आंकड़े को छुपाया जा रहा है। योगी गवर्नमेंट आंकड़े को छुपा रही है और योगी जी ने तो अपने आप को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया है। अब वो तो खुद ही जा कर के सो गए हाथ पैर फैला करके। अब हमारा प्रदेश अल्लाह हवाले है। मैं आप तमाम से यही कहूँगा कि आप खुद एहतियात करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी वबा से हमारे देश में बसने वाले तमाम 125 करोड़ लोगों की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया में इस वबा को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा। दुआ करिए और साथ ही साथ एहतियात भी करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। एक मरतबा फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर आप MIM प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशियों को आप वोट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।